اور دانشمندی سے ملک کی قیادت کی ہے، ہمیں اس کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کیے، انہوں نے قومی سیاست میں ریکانسیلیشن کو اپنایا، تاریخ پاکستان کو مضبوط بنانے میں اس دور کی لیڈرشپ کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پاکستانی قوم نے 2008 میں جمہوریت کی بحالی کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ عوام نے پارلیمنٹ کو منتخب کیا، قانون کی حکمرانی قائم ہوئی، صدر مملکت کا انتخاب یونانیمسلی ہوا، جوڈیشری ایکٹیو ہے، میڈیا آزاد ہے، اداروں کو مضبوط کیا گیا، صوبوں کو امپاور کیا گیا، 18ویں ترمیم میں صوبوں کو مزید اختیارات دیے گئے۔ میں ملک کی حفاظت کے لیے بے شمار قربانیاں دینے والے پاکستان کی آرمڈ سروسز، پیراملٹری، پولیس اور ایف سی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر میں پاکستانی مرد و خواتین کی اپنے وطن کے لیے محبت اور اسے مضبوط بنانے کے لیے کام کرنے کے جذبے کو بھی داد دیتا ہوں۔ معیشت میں ہمیں ورثے میں کیا ملا؟ اس حکومت کو ورثے میں ملنے والی اس اکنامک سچویشن کو بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب 2008 میں عوام نے اسے یہ ذمہ داری سونپی تو ریئل جی ڈی پی گروتھ کم ہو چکی تھی، سالانہ انفلیشن 25% کی پیک تک پہنچ چکی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جی ڈی پی کا 8.5% تھا، فسکل ڈیفیسٹ 7.6% تھا، اور زر مبادلہ کے ذخائر $16 ارب سے کم ہو کر $6 ارب رہ گئے تھے۔ آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہمیں آئی ایم ایف سے مالی معاونت مل گئی اور ہم اس بحران سے نکل آئے۔ ان چیلنجز کے باوجود ہماری اکانومی کی ریزیلینس اور ہمارے عوام کی مضبوطی کے باعث ہم نے اقتصادی گروتھ کو برقرار رکھا۔ پچھلے 2 سالوں میں گروتھ 3.4% ہوئی اور اس سال یہ گروتھ 3.7% ہوئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ میڈم اسپیکر، ہمارا بنیادی مقصد معیشت کا استحکام ہے۔ پاکستان کا میکرو اکنامک فریم ورک مستحکم ہے۔ ہم نے اسٹیبل ایکسٹرنل پوزیشن کو برقرار رکھا ہے۔ 2 سال کے دوران ہم نے آئی ایم ایف سے بغیر مدد لیے کامیابی حاصل کی ہے اور ہم نے آئی ایم ایف کو $1.2 ارب واپس کیے۔ ایکسپورٹس میں ہماری پرفارمنس ریکارڈ توڑ رہی۔ آئی ایم ایف کے بغیر بھی اصلاحات کا تسلسل چلتا رہا اور ہم نے فسکل ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور کئی اصلاحات کی جس سے ٹیکسز بھی بڑھے اور عام لوگوں کو فائدہ بھی ملا۔ ہم نے کفایت شعاری کے لیے تمام کرنٹ ایکسپینڈیچرز کو فریز کیا اور پچھلے سال کے مقابلے میں اخراجات کو 10% کم کیا۔ مستحق لوگوں پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے غربت میں کمی اور سماجی تحفظ پر اخراجات میں اضافہ کیا گیا۔ این ایف سی کے بعد اس حکومت نے 7واں ایوارڈ دیا اور اس سے وفاق اور صوبوں کو ٹیکسز کے درمیان نئے انداز میں ڈسٹریبیوشن ہوئی اور ڈویزیبل پول میں صوبوں کا حصہ بڑھ کر 70% کے قریب ہوا۔ 18ویں ترمیم کے اثرات کی وجہ سے پارلیمنٹ کو یہ کریڈٹ دی جی 18ویں ترمیم کے بعد
اس ترمیم کے ذریعے 18 وزارتیں صوبوں کو منتقل کی گئیں اور وسیع تر خود مختاری اور زیادہ وسائل صوبوں کے عوام کی بہتری کے لیے وہاں منتقل کیے گئے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا کہ عوام کے جذبات کو زبان دی جائے اور معاشرے کے کمزور طبقات کو اکنامک مین اسٹریم میں لانے کو یقینی بنایا جائے۔ ان چیلنجز کے باوجود کمزور طبقات کی فلاح کا خیال ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہا۔ انہیں تیزی سے بدلتے ہوئے اقتصادی حالات کے اثر سے بچانا ہماری اکنامک پالیسی کا ایک اہم مقصد ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس سلسلے میں حکومت کا فلیگ شپ پروگرام رہا اور 60 لاکھ مستحق گھرانوں کو سالانہ 12,000 روپے کے حساب سے مالی مدد فراہم کی گئی، جس سے 35 لاکھ خاندانوں کو فائدہ پہنچا۔ اس کے علاوہ دیگر امدادی پروگرام ہیں جس میں بجلی کی سبسڈی اور نیشنل انٹرنشپ پروگرام اور بیت المال اور دوسرے پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں ان کے تھرو ہزاروں کانٹریکٹ ملازمین کو پرماننٹ کر کے انہیں تحفظ دیا۔ معاشی پالیسی کا ایک اہم مقصد قیمتوں کو مستحکم کرنا ہے اور اس کی وجہ سے قیمتیں جو 25% تک پہنچی تھی 2008 میں، ان کو اس سال کے آخر میں 10% تک لایا جائے گا اور پچھلے سال یہ 11% رہیں۔ ہماری حکومت نے ٹیکس کلیکشن کو ایک بنیادی مقصد بنایا اور اس سال کا ٹارگٹ 1950 ارب رکھا گیا اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس سال ہمارے ٹیکسز کی کلیکشن میں 25% اضافہ ہوا، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے ہم نے فرٹیلائزر کو 50 ارب کی سبسڈی دی اور دوسرے کئی فیصلے کیے ایگریکلچر پرائسنگ کے لحاظ سے، جس سے زراعت میں ترقی ہوئی اور ہمارا ملک جو پہلے امپورٹ کرتا تھا وہ اب چینی اور آٹے اور گندم کو ایکسپورٹ کرنے کی حیثیت رکھ رہا ہے۔ بجلی کے شعبے ہمارے لیے تشویش کا باعث رہا، لیکن حکومت نے اپنی طرف سے 250 ارب روپے کی سبسڈی اس کے لیے رکھی اور لوگوں کو اس کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے یہ 250 ارب روپے استعمال کیے گئے۔ اس کے علاوہ حکومت نے 3,500 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی اور پاک ایران گیس پائپ لائن اور ترکمنستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن کے منصوبوں پر کام جاری کیا۔ حکومت نے ساتھ ہی ساتھ پیٹرولیم کی قیمتوں کا اثر لوگوں پر زیادہ نہ پڑنے دینے کے لیے کوئی 70 ارب روپے کی قربانی دی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے حکومت نے 300 ارب پچھلے سال رکھے اور یہ 300 ارب استعمال کیے گئے بڑے پروجیکٹس کو ختم کرنے کے لیے، اور اس سال ان ترقیاتی پروگراموں کی جو اماؤنٹ ہے اس کو 20% بڑھا کر 300 سے 360 ارب کیا جا رہا ہے، اور خصوصی طور پر بجلی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ہائر ایجوکیشن کے منصوبے 200 سے زیادہ منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ اب خصوصی طور پہ اس حکومت نے کوشش کی کہ ریجنلی بیلنس ترقی ہو اور تمام علاقوں کو، خاص طور پر بلوچستان، قبائلی علاقے، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کو بڑی رقوم دی گئیں تاکہ ان کے لوگ بھی پاکستان کی معیشت کا حصہ بنیں اور اس سے فائدہ لیں۔ ان چیزوں کی تفصیلات بجٹ جو پریزنٹ کیا جائے گا اس میں دی جائیں گی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کی مدد کی اور ریمیٹنسز کے حوالے سے 13 ارب ڈالر اس سال ہمیں حاصل ہوئے، جو پاکستان کے لیے ایک
ریکارڈ ہے۔ ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں اس میں پاکستان کی کارکردگی شاندار رہی اور پچھلے سال ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر سے زیادہ ہوئیں اور یہ 28% اضافہ جو ہوا اس کی مثال تاریخ میں پاکستان کی نہیں ملتی۔ اس سال بھی اگرچہ دنیا میں کانٹریکشن ہے اس کے باوجود ہماری ایکسپورٹس انشاءاللہ 25 ارب ڈالر ہوں گی اور یہ ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز مل کر ہمیں بیلنس آف پیمنٹس کے لیے ایک مدد ثابت ہوں گی۔ جہاں تک مالیاتی سچویشن ہے تو ہم نے کفایت شعاری کی اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں، جو اخراجات ہیں، ان میں 10% کمی کی۔ اور اب میں آپ کو 2012-2013 کے بجٹ ایسٹیمیٹس پیش کر رہا ہوں۔ مالی سال 2012-13 میں بجٹ کا ٹوٹل اماؤنٹ 2,960 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے۔ مالی سال 2012-13 کے لیے وفاقی ریونیوز کا ٹوٹل اماؤنٹ 3,234 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے 2,381 ارب روپے کے ٹیکس وصولی کی توقع ہے۔ وفاق کی ریونیو کلیکشن میں 7ویں NFC ایوارڈ کے تحت 1,459 ارب روپے صوبوں کو ٹرانسفر کیے جائیں گے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 21% زیادہ ہوں گے۔ مالی سال 2012-13 میں مجموعی وفاقی محاصل کا تخمینہ 1,775 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ اس کے نتیجہ میں وفاقی بجٹ کا خسارہ 1,185 ارب روپے رہنے کا امکان ہے۔ مالی سال 2012-13 کے دوران پروونشل سرپلس کا تخمینہ 80 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ایلوکیشن رواں سال کے 50 ارب روپے سے بڑھا کر 70 ارب روپے کی جائے گی اور ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے 10 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ حکومت نے مالی سال 12-13 کے دوران ریاست کی خصوصی توجہ کے مستحق طبقات کو فائدے کے لیے کئی اور ٹارگیٹڈ سبسڈیز رکھی ہیں، جس سے یوٹیلیٹی سٹورز کے تھرو لوگوں کو مزید ڈسکاؤنٹس دیے جائیں گے۔ حکومت نے 2000 نئے یوٹیلیٹی سٹورز کھولنے کا منصوبہ بھی بنایا ہے۔ اس اسکیم سے 35 لاکھ خاندانوں کو فوری ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کے لیے 1 لاکھ نئے بے روزگار نوجوانوں کو اپنی مہارتوں کو بہتر بنانے اور کام کے مواقع فراہم کیے جانے کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگز اور انٹرنشپس کا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین کو ریلیف کے لیے پچھلے 4 سال سے حکومت ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہی ہے اور آئندہ مالیہ سال کے دوران تنخواہ اور پینشن میں 20% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا۔ یہ موجودہ حکومت کی طرف سے ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں مسلسل 5ویں بار اضافہ ہے۔ میڈم اسپیکر، اب میں ٹیکس اقدامات کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سلسلے میں مشکل فیصلے کریں اور ریونیوز کو بھی بڑھائیں اور اپنی بزنس کمیونٹی کو بھی فائدہ دیں۔ اس کے لیے میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ایماندار ٹیکس پیئرز اور سیلریڈ افراد اور تاجروں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں ان پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا جا رہا، بلکہ انہیں ٹیکس ریلیف دیا جا رہا ہے۔ ہم نے 2010-11 میں انکم ٹیکس کی ایگزمپشن لمٹ کو 3 لاکھ روپے رکھا اور اب ہم اس بجٹ میں اس کو بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر رہے ہیں۔ ٹیکس پیئرز کی آسانی کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑا فیصلہ کہ 17 سلیبز کو 5 سلیب تک بنایا اور اس سے
लाखों टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिलेगी। इसके अलावा जो वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स हैं उनके ऊपर भी जो आमदनी है उसमें टैक्स की छूट दी जाएगी। कानून का एहतराम करने वाले टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स पेयर्स ऑनर कार्ड बनाया जाएगा, जिससे उनको कई तरह के कंसेशंस दिए जाएंगे। हम बिज़नेस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स को कई तरह के इंसेंटिव्स देना चाहते हैं और ये जो बजट ले किया जाएगा उसमें उनकी तफसीलात मौजूद होंगी। हुकूमत प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम से हटना चाह रही है और उसके लिए हमने कमर्शियल इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और सप्लायर्स को इंसेंटिव्स दिए हैं। साथ ही साथ जो बिज़नेस के टर्नओवर पर कम से कम 1% टैक्स है उसको घटाकर आधा फीसद किया जा रहा है। इस वक्त बैंकों से एक दिन में 25,000 रुपये से ज़्यादा रकम निकलवाने पर विथहोल्डिंग टैक्स आयद है। इस हद को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा रहा है और डेप्रिसिएशन रेट्स को मज़ीद रैशनलाइज किया जा रहा है। कैपिटल मार्केट्स की हौसला अफजाई और इंश्योरेंस और सिक्योरिटीज़ में सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स लिमिट्स 15 से बढ़ाकर 20% और 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जा रही हैं। बैंकों को मनी मार्केट और इनकम फंड से हासिल होने वाले मुनाफे पर 2 साल की मुद्दत में प्रोग्रेसिवली टैक्स बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो कस्टम्स के निज़ाम हैं उसमें कई अच्छी तब्दीलियां लाई जा रही हैं। बाज़ अनडॉक्यूमेंटेड शोबों को टैक्स नेट में लाने के लिए विथहोल्डिंग एजेंट्स को मैन्युफैक्चरर्स को विथहोल्डिंग एजेंट्स बनाया जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स को फ़रोख्त की जाने वाली अशिया पर 1% टैक्स वसूल करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता साल सेल्स टैक्स में कई बेहतरियाँ लाईं और अब मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि वो तमाम आइटम जिन पर टैक्स 16% से ज़्यादा GST है उसको ख़त्म करके 16% की सतह पर लाया जा रहा है और इसके अलावा कई और रिफॉर्म्स, इस्लाहात सेल्स टैक्स के निज़ाम में लाए जा रहे हैं जो कि बजट के अंदर तफसीलात मौजूद हैं जो ले किया जाएगा। इसी तरह स्मगलिंग से निपटने के लिए फैसले किए गए हैं जिनसे कस्टम्स की ड्यूटीज़ को कम किया जा रहा है। अब मैं फेडरल एक्साइज की तरफ आ रहा हूँ। पिछले साल हमने काफ़ी आइटम्स पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की। इसी रिफॉर्म को जारी रखते हुए हम मज़ीद 10 आइटम्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़ है और पाकिस्तान में डेयरी की सनत के लिए लाइव स्टॉक इंश्योरेंस पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की जा रही है और इसी तरह कैपिटल मार्केट्स की तरक्की के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की जानिब से फराहम की जाने वाली सर्विसेज पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की जा रही है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए जो सीमेंट के फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी उसमें मज़ीद 100 रुपये फ़ी मेट्रिक टन कमी की जा रही है। अब कस्टम ड्यूटी के लिए तमाम कस्टम्स के वो आइटम जिनकी मैक्सिमम रेट 35% थी उनको 30% किया जा रहा है ताकि कीमतों में कमी हो और तालीम को बढ़ाने के लिए जो भी प्रिंटिंग के 18 रॉ मटेरियल और 9 कंपोनेंट्स हैं उनकी ड्यूटी से ख़त्म की जा रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता 38 सेक्टर्स की तरक्की के लिए और बिजली बनाने के लिए रबर स्क्रैप और श्रेडेड टायर्स के इस्तेमाल पर ड्यूटी 20% से कम करके 10% की जा रही है। दवाओं की कीमतें कम करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के 28 रॉ मटेरियल्स पर कस्टम ड्यूटी 10% से कम करके 5% की जा रही है और
हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए उनके टैक्सों में 25% की कमी की जा रही है। साथ ही साथ जो सोलर ट्यूबवेल्स हैं उनकी तरक्की और फ़रोग़ के लिए हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि उन पर सब्सिडी दी जाएगी ताकि बिजली का जो बहरान है उससे निपटा जा सके। और बिजली के बहरान से निपटने के लिए हमने इस बजट में 183 अरब रुपए रखे हैं और मुझे काबीना ने ये इजाज़त दी है कि मैं यहाँ अनाउंस करूँ कि बिजली के बहरान के लिए जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी वो इंशाअल्लाह मुहैया किए जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सादगी हो और बड़े बड़े महल और बंगलात में नहीं रहा जाए, और ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है और हमने फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो हाउस है उसको एक इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज़ में तब्दील किया जाएगा और वो छोटे घर में रहेंगे। मैडम स्पीकर, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है और हमारी ख्वाहिश है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएं और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो अज़्म था और उनकी जो पाकिस्तान के बारे में ख्वाहिशात थी उनको पूरा किया जाए। और मैं ख़त्म होने से पहले अपनी तमाम टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, सेक्रेटरी फाइनेंस वाजिद राना साहब और मेरे तमाम साथी जिन्होंने इस बजट में मेरी मदद की। अल्लाह चाहेगा तो ये पाकिस्तान के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने बजट पेश किया है माली साल 2012-2013 का, और इस तमाम तर बजट तकरीब के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा मचाते रहे, धक्कम पेल का सिलसिला जारी रहा है। सरकारी दस्तावेज़ात भी अपोजिशन की जानिब से फाड़ दी गई हैं। बजट पेश कर दिया गया है जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है, और वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख का ये कहना था कि हमने मीडिया को आज़ाद किया, अदालतों को मजबूत किया, 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबों को इख्तियार दिए, मिलिट्री फोर्सेस को उन्होंने कहा है कि हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की। और पिछले 2 सालों में ग्रोथ रेट 2.7 और इस साल ग्रोथ रेट 3.7% रही है। उनका ये कहना था कि हमारा बुनियादी मकसद मईशत में बेहतरी था जिसमें हमने पूरी कोशिश की है और हमने IMF की मदद लिए बगैर कामयाबियां हासिल की हैं। तकरीर के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तसलसल बरकरार रखा गया, कई इस्लाहात भी की जिनसे फ़ायदा मिला। पिछले साल के मुकाबले में अखराजात 10% कम रहे हैं और इस साल भी 10% मज़ीद कम किए जा रहे हैं अखराजात। गुर्बत में कमी और समाजी तरक्की में इजाफा किया गया। 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को इख्तियारात दिए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 27 लाख रजिस्टर खानदानों को माहाना 12,000 रुपये इनकम दिए गए। हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया। उनका ये भी कहना था कि बिजली के बहरान के लिए काबीना ने मुझे ये इख्तियार दिया है कि जितने भी पैसे दरकार हों वो दिए जाएं। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया है कि मुल्क को इक़्तिसादी बहरानों से निकाला गया है। मईशत को इस्तेहकाम देना हमारा अहम मकसद है। IMF की मदद के लिए बगैर हमने कामयाबियाँ हासिल की हैं। उनका मज़ीद ये कहना था कि हमने IMF को $1 अरब 20 करोड़ वापस कर दिए हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से उनका ये कहना था कि सदर आसिफ अली ज़रदारी को कई चैलेंजेस का सामना था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन क़यादत की है। मुश्किल हालात के बावजूद भी इक़्तिसादी शरह तरक्की की शरह में इजाफा हुआ। हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल भी किया गया है। 3000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से उनका यह कहना था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट के लिए 75 अरब रुपए की कुर्बानी दी गई। 2 साल से आलमी मालियाती इदारे से कोई
قرض نہیں لیا گیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 35 لاکھ خاندانوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کفایت اشاری کی اور پچھلے سال کی نسبت اخراجات کم ہوئے ہیں۔ رواں مالی سال 13 ارب روپے کی ترسیلات زر حاصل کی گئی ہیں۔ اصلاحات کرنے سے ٹیکسوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 2000 نئے یوٹیلیٹی اسٹورز کھولنے کے بھی منصوبے زیر غور ہیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے حکومت 4 سالوں سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہی ہے اور اب 5ویں دفعہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ حکومت 20% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے 5ویں دفعہ جو ہے سرکاری ملازمین کو ریلیف دیا ہے۔ تاجروں کو خوشخبری سناتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ تاجروں کو کوئی نیا ٹیکس اب ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ توانائی کے مختلف شعبوں پر کام جاری ہے۔ بجلی کے شعبے میں بھی 250 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے۔ پسماندہ علاقوں کی جانب سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پسماندہ اور کم ترقی یافتہ ممالک پر زیادہ توجہ دی گئی ہے اور بجٹ کا کل حجم 29,060 ارب روپے ہوگا۔ انکم ٹیکس کی سلیب 17 سے کم کر کے 5 کر دی گئی ہے اور صوبوں کو اب 20% وسائل دیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی بالکل ختم کر دی جا رہی ہے۔ ٹیوبویلز کی ترقی اور فروغ کے لیے ان کو سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے مالی سال 2012-2013 کا بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر معاشیات صبا خان، ان سے بھی اس حوالے سے مزید بات کریں گے، ان کی ماہرانہ رائے لیتے ہیں۔ صبا خان، بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا گیا، آپ اس اوورآل بجٹ تقریر کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، اوورآل بجٹ جو دیا گیا ہے اس میں بہت زیادہ کوئی پازیٹیو چیز ہمیں نظر نہیں آئی، جتنی کہا جا رہا تھا یہ بزنس فرینڈلی بجٹ ہوگا، ایک عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ بظاہر تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بجٹ کا سائز پہلے سے بڑھ گیا ہے، 29,060 بلین روپیز کا یہ بجٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں 27,067 بلین روپیز کا بجٹ تھا، تو یہ بجٹ سائز اس میں بڑھا دیا گیا ہے۔ ایک چیز میں سب سے پہلے مینشن کر دوں، آپ نے مینشن کیا کہ اکنامک کرائسس سے ہم نے ملک کو نکالا ہے، تو یہ چیز میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اکنامک کرائسس سے ہم باہر نہیں آئے ہیں۔ اور جہاں جی ڈی پی کی آپ نے بات کی کہ مشکل حالات میں ہم نے 3.7% جی ڈی پی دیا ہے، تو جی ڈی پی پہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے جو جی ڈی پی کیلکولیٹ کیا تھا وہ 3.2% تھا، اور انہوں نے بیس ایئر چینج کیا 2005 to 6، وہ انہوں نے چینج کیا کیونکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے کہ ہر 4 سے 5 سال کے بعد آپ کو یہ چینج کرنا ہوتا ہے، لیکن اس وقت پھر منسٹری کی پریشر کی وجہ سے ان کو فورس کیا گیا کہ آپ جو پرانا بیس ایئر ہے 1999 اور 2000 اس کی بیس پہ جی ڈی پی کیلکولیٹ کریں، اور جب انہوں نے اس پہ کیلکولیٹ کیا تو 3.7% آپ کے سامنے واپس آیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آن پیپرز یہ فگرز کا رد و بدل ہے، اس میں آپ کو ایکچوئل پروڈکشن یہاں پر نظر نہیں آتی، تو اس کو میں نہیں کہہ سکتی کہ بہت ہی فرینڈلی بجٹ آیا ہے۔ یہ اوورآل ایسے ہی بجٹ ہم اسی طرح ایکسپیکٹ کر رہے تھے، پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی تو ہم کہتے تھے کہ ہم بہت ہوپ فل نہیں ہیں، اور آج ہم نے یہی دیکھا ہے۔ صبا خان، یہ جاننا چاہیں گے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کی گئی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ جی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کی گئی ہے 10 آئٹمز پہ، لیکن انہوں نے ابھی مینشن نہیں کیا کہ وہ 10 آئٹمز کون سے ہیں۔ اس کی خبر 2 دن پہلے آ چکی ہے کہ وہ ان 10 آئٹمز میں کاسمیٹکس ہیں، راڈ فلٹرز ہیں اور کچھ آئل پروڈکٹس ہیں جس پہ بالکل فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے۔ ایک چیز پلس پوائنٹ ہے یہاں پہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے لیے ایف ای ڈی کو ختم کیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ اچھا ہے کیونکہ اگر ایف ای ڈی لگتا تھا تو وہ جو بروکر کے چارجز ہوتے تھے وہ پاس آن ہوتے تھے آپ کے کلائنٹس کو، تو انویسٹر کو اس کے تھرو زیادہ کمیشن پے کرنا پڑتا تھا، تو یہاں پہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ریلیف ہے کہ ایف ای ڈی کو ختم کیا گیا ہے۔ جی اچھا، صبا خان، آپ سے بھی اس حوالے سے مزید ماہرانہ رائے لیتے رہیں گے۔ ناظرین، اس وقت وفاقی وزیر راجہ پرویز اشرف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اسلام آباد میں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کہ ہم اس پودے کی حفاظت کریں اور پاکستان کے عوام کو جمہوریت کے جو ثمرات ہیں وہ ان تک پہنچائیں، اور یہی میں آج کہنا چاہ رہا تھا۔